السلام علیکم دوستو، آپ کا خیر مقدم ہے آج کے ہماری اہم خبروں میں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو دو تین اہم خبروں سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ آئیے پہلی خبر کو دیکھ لیتے ہیں۔ ناظرین، مولانا توقیر رضا خان نے ایک اہم اعلان کیا ہے، جو بھارتی ریاست اتر پردیش کے سیاست دان ہے۔ یہ اتحاد ملت کونسل سیاسی جماعت کے بانی اور صدر ہے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ مسلمان دہلی آئے اور رام لیلا میدان میں جمع ہو بتاریخ 24 نومبر 2024 سے۔ اور دوسری طرف ملعون یتی نرسمہانند نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ رام لیلا میدان کے سامنے بیٹھ کر اسی دن اسی تاریخ میں ہنومان چالیسا کا پاٹ پڑھایا جائے گا۔ اللہ تعالی خیر کا معاملہ فرمائے۔ مولانا توقیر رضا صاحب نے مسلمانوں کو اس لیے اکٹھا کر رہے ہیں، آئیے انہی کی زبانی سن لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ہر جگہ یہ بات کہی ہے کہ اپنے ہاتھ میں ترنگا لے کر آئیں گے، درود شریف پڑھتے ہوئے آئیں گے، کوئی دھارمک انمادی نعرہ نہیں لگائیں گے اور قانون کسی بھی قیمت پر اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ ہم قانون کے دائرے میں کام کرنا چاہتے ہیں اور قانون کے دائرے میں ہی کر رہے ہیں۔ اور اتنا ضرور میں نے کہا ہے کہ 24 تاریخ کے بعد ہم جو اپنی مانگیں رکھیں گے، جو دیش ہت میں ہیں، ہمارے ہت میں نہیں ہیں، دیش ہت میں جو مانگیں ہم رکھ رہے ہیں، اگر ان پر کوئی سنوائی نہیں کی گئی تو پھر 15 دن کے بعد جب ہم آئیں گے تو نہ پرمیشن مانگیں گے، ہم اپنے طریقے سے آئیں گے۔ اور یہ جو بے ایمانی کی جا رہی ہے، ایسے لوگ جو دیش ہت کا کام نہیں کرنا چاہتے، ہندو مسلم ٹکراؤ کی بات کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین، اب آئیے دوسری خبر کو دیکھ لیتے ہیں۔ میرا پور ضمنی الیکشن میں جو بوال ہوا اور مسلمانوں کو ڈرایا دھمکایا، اس پر جناب اسد الدین اویسی صاحب نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میرا پور مظفر نگر کے ککرولی گاؤں میں جھوٹے کیس لگا کر AIMIM کے کارکرتا کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کم از کم 80 کارکرتاؤں پر کیس لگائے گئے ہیں۔ وہ خاتون جنہیں چناؤ کے پولیس کی گنڈا گردی کے خلاف ہمت دکھائی، ان پر بھی جھوٹے مقدمے لگائے ہیں۔ یوگی کا پرشاسن نہیں، کشاسن ہے، یہ جناب اسد الدین اویسی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے۔ مسلمانوں کی جان و مال کے اللہ تعالی حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین، اب آئیے ایک اور خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں، جامع مسجد سنبھل کی اس کے اندر ہر مندر ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے سنبھل کی جامع مسجد کے حوالے سے ایک بیان دیا ہے۔ مولانا نے کہا ہے کہ تاریخ کے جھوٹ اور سچ کو ملا کر فرقہ پرست عناصر ملک کے امن و امان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ماضی کے گڑھے مردے اکھاڑنے سے ملک کی سیکولر بنیادیں متزلزل ہو رہی ہے۔ مولانا مدنی نے یاد دلایا کہ ملک میں بابری مسجد کی شہادت کا زخم برداشت کیا ہے اور اس کے اثرات سے آج بھی دوچار ہے۔ اس پس منظر میں عبادت گاہ خصوصی دفعات قانون 151 نافذ کیا گیا تھا تاکہ ملک مسجد و مندر کے جھگڑوں کی آماج گاہ نہ بن جائے۔ سپریم کورٹ نے بھی بابری مسجد کا سناتے ہوئے اس قانون کو ضروری قرار دیا تھا، لیکن آج عدالتیں اس کو نظر انداز کر کے فیصلے سنا رہی ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا ہے کہ ہر گزرتے دن ساتھ کہیں نہ کہیں مسجد کا جھگڑا کھڑا کیا جا رہا ہے اور پھر سچائی جاننے پر عدالتیں سے سروے کی اجازت حاصل کر لی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ سروے میڈیا کے ذریعے دو کمیونٹیز کے درمیان دیوار بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا ہے کہ ہم عدالت کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن عدالت کو فیصلہ کرتے وقت یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ملک اور سماج پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے۔ مولانا مدنی نے امید ظاہر کی ہے کہ مسجد انتظامیہ کمیٹی جامع کے تحفظ کے لیے حتی الامکان کوشش کرے گی۔ ساتھ ہی یقین دلا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو جمعیت علماء ہند قانونی چارہ جوئی میں تعاون فراہم کرنے کو تیار ہے۔ مولانا نے ملک کے تمام شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے فرقہ پرستوں کے منصوبے کامیاب ہو۔ ناظرین، مولانا مدنی صاحب نے یہ باتیں کہی ہے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی باتیں کتنے خوبصورت انداز میں رکھی۔ اور دوسری جانب ملعون یتی نرسمہانند نے مسجد کو لے کر اور مسلمانوں کے بارے میں کیا اناف شناف بکا ہے، آئیے ملعون ہی کی زبانی سناتے ہیں۔ یہ مولانا مدنی یہ ڈکیتوں کے ایک گروہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جن کا کام ہے ہم ہندوؤں کو لوٹنا، مارنا اور ہمیں کسی بھی طرح سے برباد کرنا۔ مولانا، اتہاس کے گڑھے مردے اکھاڑنے سے سچائی کا پتہ چلے گا۔ تم نے، تمہارے باپ دادوں نے، عرب کے آئے ہوئے لٹیروں نے اس دیش کے ساتھ، اس سنسکرتی کے ساتھ، سمپورن مانوتا کے ساتھ کیا کیا ہے، یہ دنیا کو پتہ چلے گا۔ ارے سچائی کے سامنے آنے پہ تمہیں کیسا ڈر ہے؟
दुनिया की केवल एकमात्र तुम कौम हो जो सच्चाई को सामने आने से डरते हो। अगर सर्वे अरब की मस्जिदों का भी हो जाए ना, मक्का की मस्जिदों का भी हो जाए, तो उनके नीचे भी कोई ना कोई मंदिर, कोई ना कोई मठ, कोई ना कोई पूजा स्थल निकलने वाला है। और इन सर्वे के बाद हमें ये मंदिर मिले ना मिले, ये तो भविष्य जाने, भगवान जाने, लेकिन इस्लाम का काला सच पूरी दुनिया के सामने आएगा। तुम तो वक्फ के नाम पे पूरे देश को, हमारे देश को, जहां तुम्हारा 1 इंच भूमि पर भी अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा अपना हिस्सा लेकर पाकिस्तान चले गए थे, फिर भी तुम वक्फ के नाम पे हमें लूटने के लिए तैयार बैठे हो। और अगर हम सच को सामने लाने का प्रयास करते हैं तो हमें धमकाना चाहते हो। ये जो तुम्हारी धमकी है, हम हिंदू अब इसे समझ गए हैं, तुम भी समझ लो, अब हिंदू जाग रहा है, तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं है। हर हर महादेव, हर। नाज़रीन, आपने देखा किस तरह से ये मौलवी यती नरसिम्हन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है। पता नहीं इसके सर पर किसका हाथ है, इतनी बकवास करता है, लेकिन कभी भी इसको जेल में नहीं डाला जाता ताकि देश में अमन व अमान कायम रहे। नाज़रीन, आपकी क्या राय है इस मलऊन शख्स के लिए? कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।